اللہ نے آپ کو معراج والا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد اپنا یہ دعویٰ ثابت کروں گا۔ یہ جو پورا عالم ہے جو اللہ نے پیدا کیا، یہ سارا عرش کے اندر ہے۔ عرش کے اوپر اللہ کی حکومت ہے۔ قرآن نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، عرش پر اللہ کی حکومت ہے، باقی ساری کائنات عرش کے اندر ہے۔ عرش اپنے حجم کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا ہے۔ اس عرش کے نیچے سارا نظام ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ساتوں آسمان بھی ہیں، ساتوں زمینیں بھی ہیں، سیاروں کا، کواکب کا، کہکشاؤں کا، یہ سارا نظام اندر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے معراج والا معجزہ عطا فرمایا۔ معراج والا یہ سفر ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کسی ایک خاص مکان کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اللہ کی مخلوق جا رہی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفی بھی جا رہی ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ جزاکم اللہ۔ آپ ذرا اس بات کو تمہید سے سمجھیں گے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کرے کا کیا نام ہے؟ کرۂ ارض۔ کرہ گول چیز کو کہتے ہیں۔ ہم جس پہ بیٹھے ہیں یہ ہے زمین، اس کے اوپر کرہ ہے پانی کا، وہ اس سے بڑا ہے۔ اس کے اوپر کرہ ہے ہوا کا، وہ اس سے بڑا ہے۔ یہ کرہ گول دائرے میں زمین کے ارد گرد 150 میل تک ہوا ہے۔ اس کے اوپر کرہ ہے آگ کا، وہ اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد نظام شمسی شروع ہوتا ہے۔ آپ اگر فلکیات کو جانتے ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہماری زمین سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، اور ہمارا سورج زمین سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ زمین اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، اور اس سورج کے ارد گرد 9 سیارے ہیں جو چکر لگا رہے ہیں، ان کے مختلف فاصلے ہیں، اور زمین ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے کرے ہیں۔ جیسے سورج زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا ہے۔ کتنے کروڑ؟ 13 کروڑ۔ یعنی اگر سورج کے ٹکڑے کیے جائیں تو 13 کروڑ زمینیں اس میں سے حاصل ہو گئی، اتنا بڑا کرہ ہے۔ جو شخص ان فضاؤں میں سفر کرتا ہے اس کے دل و دماغ پر یہ بات آتی ہے کہ یہ چیزیں کائنات کی بڑی ہیں اور بڑی رفعت اور بلندی پر ہے۔ اس سورج سے اوپر اللہ کا نظام ہے سیاروں کا، جو اس سے بہت بلندی پر ہیں۔ میں ان کی بلندی سمجھانے کے لیے ایک آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے تو میں اس سے اوپر چلوں گا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والی کون سی چیز ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے آپ میں سے کوئی بھی فلکیات پڑھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں پڑھا ہوا؟ پھر تو میں نے مشکل موضوع شروع کر لیا۔ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کائنات میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والی روشنی ہے۔ کیا چیز ہے؟ روشنی۔ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے۔ سورج ہم سے 9 کروڑ میل اونچا ہے، اور اس کی روشنی 8 منٹ 18 سیکنڈ میں ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو نظام ہے اللہ نے جو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا ہے،
آپ ذرا اس کا اندازہ کریں گے، سورج کے اوپر ایک سورج کے ساتھ چلنے والا ارد گرد گھومنے والا سیارہ ہے پلوٹو، اس کی روشنی زمین پر 5.5 گھنٹے میں آتی ہے۔ آپ کو اس کی بلندی کا اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کتنا بلند ہے، لیکن ہماری دوربینیں کہتی ہیں کہ پلوٹو کے اوپر، اس نظام شمسی کے اوپر اور نظام شمسی ہے، نظام شمسی کے اوپر اور نظام شمسی ہے، اس کے اوپر اور ہے، اور ان نظام شمسی کو گھیرنے والی کہکشائیں وہ اس فضا میں کروڑوں ہیں۔ کتنی؟ کروڑوں۔ جتنی ہمارے لوگ اوپر سفر کرتے چلے جاتے ہیں ان کو یہ نظام کھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہماری دوربین وہاں کہکشاؤں میں پہنچ کر جب اوپر دیکھتی ہے تو ایک اس کو سرخ سیارہ نظر آتا ہے جس کی روشنی ہمارے پاس 100 سال میں آتی ہے۔ پھر دوربین جب اس سے اوپر گزرتی ہے تو اس کو ایک سیارہ نظر آتا ہے جس کی روشنی زمین پر 500 سال میں آتی ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ سیارے ہیں جن کی روشنی زمین پر 1000 سال میں آتی ہے۔ یہ جس فضا کی میں بات کر رہا ہوں یہ آسمان سے نیچے ہے، ہم ابھی آسمان پر نہیں پہنچے۔ اس کے اوپر کچھ ایسے سیارے ہیں جن کی روشنی زمین پر 20,000 سال میں آتی ہے۔ اس کے اوپر کچھ ایسے کواکب ہیں جن کی روشنی زمین پر 1,00,000 سال میں آتی ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آپ ذرا میرے ساتھ بولیں گے چونکہ اندھیرا ہے، مجھے آپ کی آنکھیں نہیں نظر آئیں کہ بھئی آپ سو رہے ہیں جاگ، آپ زبان سے بولیں گے تو مجھے تسلی ہوگی۔ کتنے عرصے میں روشنی وہاں سے یہ آتی ہے؟ جی 1,00,000 سال میں روشنی کی رفتار بھی آپ کو یاد ہوگی۔ اس کے اوپر ایک اور نظام ہے جہاں ہماری دوربینیں صرف دھندلاہٹ میں دیکھتی ہیں، وہ تعیین نہیں کر سکتی اوپر فاصلوں کی، لیکن آسمان پہلا ابھی اتنا اونچا ہے کہ اس کا اندازہ ہماری دوربین میں سے کوئی دوربین بھی نہیں کر سکتی کہ ابھی پہلا آسمان کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اپنا سفر شروع فرمایا۔ میں پہلے والی تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ مکہ سے آپ بیت المقدس شام میں آئے اور بیت المقدس سے آپ نے سفر شروع فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک اس سفر کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر براق پر ہوا ہے۔ یہاں سے سفر رف کے ذریعے سے اوپر ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل و میکائیل کی معیت میں یہاں سے سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ نے اس پوری فضا میں اپنی مخلوق کو یہ بتایا کہ تم اپنے حجم میں، حجم سمجھتے ہیں نا، اپنی وسعت میں، جیسے سورج زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا ہے، اللہ ان کو پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے حجم میں، وسعت میں بڑے نظر آتے ہو اور تمہاری بلندی بہت نظر آتی ہے، لیکن تم نیچے ہو اور میرا مصطفیٰ اوپر جا رہا ہے۔ وہ سیارہ بھی نیچے رہ گیا جس کی روشنی 100 سال میں آتی ہے، وہ سیارے بھی نیچے رہ گئے جن کی روشنی 1000 سال میں آتی ہے، وہ سیارے بھی نیچے رہ گئے جن کی روشنی 20,000 سال میں آتی ہے، وہ سیارے کواکب بھی نیچے رہ گئے جن کی روشنی 1,00,000 سال میں آتی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارا اور نظام بھی نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ کریم کی سواری پہلے آسمان میں جا پہنچی۔ پہلے آسمان سے جب سواری اوپر گزری تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہاں
فرشتوں کا نظام ہے. اللہ نے وہاں فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو ان گنت ہیں ہمارے اعتبار سے، اللہ تو جانتا ہے ان کو. وہ کروڑوں سال سے عبادت میں مصروف ہے. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. اللہ کی تعریف حمد و ثنا میں مصروف ہیں. جب اللہ کے نبی کی سواری پہلے آسمان سے ان تمام ملائکہ کو عبور کرتی ہوئی دوسرے آسمان تک پہنچی، اللہ نے اس آسمان کے تمام عبادت گزار نورانی فرشتوں کو پیغام دے دیا کہ تم بھی اپنی وسعت میں، اپنی عبادت میں، عبادت کی گنتی میں، عبادت کے ایک عرصہ دراز کرنے میں بہت بڑے لگتے ہو، لیکن میرا مصطفیٰ اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اسی طرح دوسرے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان والی مخلوق نیچے رہ گئی، آپ اوپر چلے گئے. تیسرے آسمان سے گزرے، چوتھے سے گزرے، پانچویں چھٹے سے گزرے، ساتویں آسمان سے اوپر گئے. ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، جہنم نیچے ہے اور جنت، آپ میرے ساتھ بول نہیں رہے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. جنت کتنی بڑی ہے میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. ایک حدیث کے حوالے سے اشارہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کا ادنا جنتی، ادنا انبیاء، صلحاء، صحابہ، اولیاء، اتقیاء، علماء، زہاد، عباد، اقطاب، اوتاد، وہ تو بڑی بڑی جنت میں ہوں گے. ایک ادنا سا جنتی جس کا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ اس کو اتنی جنت دے گا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. جہاں ہم بیٹھے ہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ جنت خود کتنی بڑی ہوگی. ایک دن حضور کی خدمت میں جبریل آتے رہتے تھے. اس دفعہ جب آئے تو جبریل کے ہاتھ میں ایک ماڈل تھا، ایک نقشہ تھا. حضور نے پوچھا جبریل یہ نقشہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ جنت کا نقشہ ہے. حضور نے اس میں غور فرمایا تو اس کے درمیان میں ایک سفید نقطہ تھا. پورے بڑے ماڈل میں ایک چھوٹا سا نقطہ سفید رنگ کا. آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے عرض کیا حضور یہ میدان مزید ہے. یہ میدان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ میدان مزید. آپ نے فرمایا یہ میدان مزید کس لیے ہے جنت میں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ میدان مزید اللہ نے جنت کے درمیان میں پیدا کیا ہے اور یہ انتظار کر رہا ہے جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جمعے والے دن پورے جنتیوں کو اس میدان میں جمع فرمائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے. اب آپ اندازہ کریں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک تمام جنتی ایک میدان میں جمع ہو کر اکٹھا اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، وہ کتنا بڑا میدان ہوگا. حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جس میں سارے جنتی جمع ہو جائیں گے آخر اس کی کیا وسعت ہے، کتنا بڑا ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے حضور میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ میں اس میدان کو دیکھوں. اللہ نے مجھے اجازت دی. میں 1000 سال تک اس میدان میں دوڑتا رہا مگر مجھے کنارہ نہیں ملا. کتنا بڑا میدان ہے جس میں انبیاء کی کرسیاں لگیں گی، صحابہ کی کرسیاں لگیں گی اور پیچھے ان کے ماننے والے، محبت کرنے والے، عشاق، محبین، ان کی کرسیاں ہوں گی اور سارے جب جمع ہو جائیں گے اللہ اپنے حجابات کو اٹھا کر اپنا دیدار کرائے گا. یہاں سے جب اوپر گزرے جبریل میکائیل ساتھ ہیں. ایک اسٹیشن آیا اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. سدرۃ المنتہا تک جب حضور پہنچے تو تیسری سواری آپ کے لیے آئی جو بیت المقدس سے یہاں تک آ رہی تھی، اس کا یہاں سٹاپ ہو گیا. آگے تیسری سواری آئی کیونکہ شاہی مہمان ہے،
شاہی مہمان کے لیے شاہی سواریاں آ رہی ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں سواریاں بدل رہی ہے. وہاں سے وہ نظام شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ کے اور اس مخلوق کے درمیان میں حجابات ہیں. سدرۃ المنتہا سے اوپر جب آپ نے سفر شروع فرمایا تو جبریل امین ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا آپ چلو نا آگے. عرض کیا حضور مجھے یہاں تک آنے کی طاقت ہے, اس سے آگے میں نہیں چل سکتا. اب آپ چلیں گے, آگے اکیلا سفر کریں گے, آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا. حضور نے فرمایا ہماری دوربینیں تو پہلے آسمان سے بہت نیچے رک گئیں بیچاری, آگے والا سفر سارا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. اگر دوربینیں ہمیں دیکھ دیکھ کر ریکارڈ کر کے بتاتی ہمیں اس میں شبہ ہوتا, لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا اس میں شبہ نہیں ہے. جتنا یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے نا, پہلے آسمان سے دوسرے کا بھی اتنا فاصلہ ہے, تیسرے کا بھی اتنا ہے, چوتھے کا بھی اتنا ہے, پانچویں چھٹے کا بھی اتنا ہے, ساتویں کا بھی. اب اس کے اوپر 70,000 حجابات ہیں جن کو اللہ کے نبی نے عبور کر کے عرش تک جانا ہے. 70,000 حجاب کتنے؟ اور حضور نے بتایا کہ ایک ایک حجاب کی موٹائی چوڑائی اتنی ہے جتنا زمین سے پہلا آسمان ہے. فاصلے کا آپ خود اندازہ کیجئے. مصطفیٰ کریم ان حجابات کو عبور کرتے جا رہے ہیں, ایک ایک حجاب نیچے جا رہا ہے اور آپ کی سواری اوپر جا رہی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, وہاں اللہ کے انوارات ہیں, انوارات اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جب آپ پہنچے تو آپ پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا, اس لیے کہ ان تمام فضاؤں سے بہت اونچے جا چکے تھے اور اللہ کے بہت قریب جا چکے تھے عرش کے. تو آپ کو اس وقت ایک بوجھ سا محسوس ہوا, تو اللہ نے آپ کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک عجیب انتظام فرمایا کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز گونجی. جب آپ نے توجہ کی تو وہ آواز صدیق اکبر کی تھی. صدیق اکبر وہاں نہیں تھے. اللہ نے ان بندوں میں سے اس بندے کی آواز کو وہاں پہنچایا جس بندے کے ساتھ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار تھا. ایسے موقع پر جب آدمی خلوت میں ہوتا ہے, دباؤ میں ہوتا ہے, بوجھ میں ہوتا ہے, تو اس وقت اس کو ایسا مونس چاہیے کہ جس کی آواز سنتے ہی آدمی کو اطمینان ہو جائے. تو صدیق اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجی. یہ سارے مخلوق کے یہ حصے اللہ کے نبی عبور کر کے عرش تک چلے گئے. اللہ نے اس پوری مخلوق کو پیغام دیا کہ اس سے پہلے آنے والے انبیاء جگہ کے اعتبار سے محدود جگہ کے نبی ہوتے تھے, لیکن میرے آخر الزمان نبی جہاں تک میری خدائی جا رہی ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.